السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے ایک ویڈیو کے حوالے سے کہ جس کو سننے کے بعد پورے ہندوستان کے دل دہل گئے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو بہرائچ کے اندر ابھی دنگے ہوئے تھے، یہ دنگے کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں تھے، بلکہ یہ دنگے پری پلان تھے۔ ان کو پہلے سے پلان کر رکھا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے وہاں دنگے کرنے ہیں، اور یہ والی بات آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ کچھ آدمی غداری کہی گئے نے پورا مہاراشٹر ختم ہو جاتا اس والے ٹائم دی نہ 2 گھنٹہ کا۔ دینک بھاسکر کے ہڈن کیمرے پر یہ قبول نامہ بہرائچ ہنسا میں شامل 2 اپدرویوں کا ہے۔ کیا یہ ہنسا پہلے سے پلانٹ تھی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دینک بھاسکر نے انویسٹیگیشن کی، جس میں 3 کردار سامنے آئے۔ پہلا اپدروی، دوسرا پولیس افسر اور تیسرا وہ تھانہ پربھاری جس پر کارروائی ہوئی۔ ہنسا سے جڑے اپدرویوں نے کہا پولیس نے صرف 2 گھنٹے کی چھوٹ دی، اگر وہ غداری نہیں کرتے تو پورا مہاراج گنج جلا دیتے۔ لوگ جنتا پوری پاگل ہو گئی کہ اب ایک بار مسلمانوں کو گرا دینا ہے، کیا سمجھو؟ یہ ایجنسی جل گئی، گاڑیاں جل گئی، دکانیں جل گئی، کئی بندے تھے۔ اب کوئی ہم ضروری تھوڑی نا ہم ہی پھونکیں گے، جس کا نمبر آ گیا ہے وہی پھونک دے گا۔ تو سارے پولیس والے ہٹ بھی گئے، سارے ہردی تھانے کے تھے جو ہمارے چھیتر کے، یہ وہاں موجود تھے۔ اچھا، مورتی میں، ٹھیک۔ ان لوگوں نے غداری کی وہاں، یہ سارے سسپینڈ ہو گئے ہیں، دوسرے آئے ہیں۔ انویسٹیگیشن کا دوسرا کردار ہردی تھانے میں پورو میں تعینات رہا ایک پولیس کرمی ہے، جس نے کہا یہاں ودھائک کا رتبہ اتنا ہے کہ بنا اس کی اجازت کے پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ ابھی آپ نے ویڈیو سنی ہے، یہ دینک بھاسکر جو بڑا مشہور اخبار ہے، اس اخبار نے اپنے ہڈن کیمرے سے اس نیوز کو کور کیا ہے کہ جو وہاں دنگے کے اندر جو لڑکے موجود تھے ان سے سوال کیا یہ جو دنگے ہوئے ہیں کیا پہلے سے پلان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پہلے سے پلان تھے، اور پورا مہاراج گنج جلانے کی بات چل رہی تھی۔ اب حضرات محترم، یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جلانے کے اندر ساتھ دیا ہے وہ پولیس والوں نے ساتھ دیا ہے۔ ان لڑکوں کا کہنا یہ ہے کہ پولیس والوں نے ہمیں 2 گھنٹے کی چھوٹ دی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دے دیا۔ دھوکہ یہ دیا کہ تھوڑا بہت تو ہمیں جلانے دیا مگر پورے 2 گھنٹے نہ دیے۔ اگر پورے 2 گھنٹے دے دیے جاتے تو پورا مہاراج گنج جل کے راکھ اور خاک ہو جاتا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دیش کے رکشک ہیں، ہم لوگوں کی رکشا کرتے ہیں، اور وردی پہننے سے پہلے جو قسم کھاتے ہیں اس بات کی کہ ہم اس دیش کی رکشا کریں گے، اس دیش کے اندر نہ ہم کوئی جات پات دیکھیں گے، نہ دھرم دیکھیں گے، نہ مذہب دیکھیں گے، نہ ہندو، نہ مسلم، نہ سکھ اور عیسائی، کسی کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف ایک ہندوستانی ناگرک کو دیکھیں گے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس قسم کو انہوں نے ڈیوٹی جوائن کرتے وقت کھایا تھا اس قسم کو یہ بھول گئے ہیں، اور اس کو بھولنے کے بعد یہ کس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ سے ظاہر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے یا کسی کو لوٹ رہا ہے تو یہ بات ظاہر ہے ان کے اوپر سے کوئی نہ کوئی سپورٹ ضرور موجود ہے۔ اگر سپورٹ نہ ہو تو ہرگز ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی آپ حرکت دیکھیے کہ 2 مسلمان لڑکوں کا ان لوگوں نے انکاؤنٹر کر دیا، ان 2 مسلمانوں کو مار دیا ان لوگوں نے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دیش کا کیا ہوگا کہ اگر اسی طریقے سے یہ لوگ پلان کر کے مسلمانوں کی بستیاں جلائیں گے، مسلمانوں کو تکلیف دیں گے تو ہوگا کیا۔ ایک بات اس چیز سے اور سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ماریں گے، کاٹیں گے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی اور یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ ہرگز گمان نہ کرے کہ وہ ظلم کر کر بچ جائے گا، یہ کبھی گمان نہ کرے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو اپنے ہر ایک ظلم کا حساب دینا ہی پڑے گا۔